بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک خاتون بیان کرتی ہیں، ہمارے علاقے میں مستورات کی جماعت آئی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس جماعت میں مشہور فنکارہ شازیہ خشک بھی موجود ہیں۔ جماعت کی نصرت کے لیے میں نے جانا تھا، لیکن شازیہ خشک کا سنا تو جانے کی امنگ مزید بڑھ گئی۔ میں نے گھر میں شازیہ خشک کا ذکر ایسے کیا کہ میری بیٹیاں کہنے لگی، امی آپ کی دوست ہے۔ میں نے کہا نہیں، دوست نہیں، سنگر تھی، لیکن ہم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ چونکہ اب میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو میرے بچوں کو زیادہ فنکاروں کا معلوم نہیں ہے، نہ کبھی گھر میں گانے چلتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ آیا ہے تو کچھ جان پہچان ہے، لیکن میوزک گھر میں نہیں چلتا۔ میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ گانے گاتی تھی اور بہت اچھی سنگر تھی۔ بچیاں بھی تیار ہوئیں اور ذوق و شوق سے ہم جماعت کی نصرت کرنے کے لیے گئے۔ وہاں میری نظریں شازیہ خشک کو تلاش کرتی رہی، لیکن ایک بھی جانا پہچانا سا چہرہ نہیں ملا جسے میں شازیہ خشک کہہ سکوں۔ بیان کے بعد کافی دیر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، نہ کسی سے پوچھنے کو دل کرے۔ آخر ہمت کر کے خاتون خانہ سے دریافت کیا کہ سنا ہے جماعت میں شازیہ خشک آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں آئی ہوئی ہیں، اسے بہت تیز بخار ہے اور 2 رضائیاں دی ہیں، آرام کر رہی ہے۔ میں نے کہا ابھی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، کہتی ہے شام کے بیان میں شاید اٹھ جائیں۔ خیر گھر واپس آ گئیں۔ بچے بھی مایوس ہوئے کہ اماں نے کسی سے ملانا تھا، مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ 3 بجے شام کے بیان کا وقت تھا، بچیاں تیار تھیں۔ امی چلیں۔ 3 بجے کے بیان میں ہم پھر چلے گئے۔ جماعت والے گھر میں بہت زیادہ رش تھا، بہت خواتین بیان پر آئی تھی۔ اب پھر ہم ایک جگہ آرام سے بیٹھ گئے اور نظریں شازیہ خشک کو تلاش کرنے لگی، مگر کہیں وہ نظر نہ آئی۔ بیان ختم ہوا۔ وہاں ایک خاتون جو میری جاننے والی تھی، ان سے بے تکلفی ہے تو میں نے کہا کہ شازیہ خشک کہاں ہیں؟ کہتی ہے میرے ساتھ آئیں، میں دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے وہاں لے گئی جہاں شازیہ خشک بیٹھی تھی۔ خواتین کا رش بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سامنے جو سر پر اینک رکھے بیٹھی ہیں وہ شازیہ خشک ہیں۔ بس نظر آ گئی۔ اب میں نے راستہ بنایا اور بچیوں کو لے کر ان کے سامنے پہنچ گئی، ان سے دونوں ہاتھ ملائے اور سامنے ہی میں بیٹھ گئی۔ چہرے پر اتنی ملامت، عاجزی اور خدا خوفی تھی کہ ہر خاتون کو انہوں نے اپنی ایمانی محبت میں جکڑ لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر اللہ۔ پھر خواتین کی فرمائش پر انہوں نے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کلام پڑھا۔ شازیہ خشک نے کہا کہ جنید جمشید کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے اور آج جنید جمشید کا ہی کلام سناتی ہوں۔ بہرحال اس کے بعد کچھ اپنے بارے میں بتایا، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا، گلوکارہ سے باپردہ جماعت والی شازیہ خشک کا سفر کیسے طے کیا، کچھ اس پر بات کی۔ طبیعت اس دن چونکہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت جوش و جذبے سے دین سے جڑنے کی بات کرتی رہی۔ اللہ پاک جس کو چاہے چن لے۔ شازیہ خشک کہتی ہیں کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اس زندگی میں مجھے موت نہ دی۔ اگر میں اس گناہ کی زندگی میں مر جاتی تو میرا کیا بنتا۔ ان کے ساتھی بتا رہی کہ باجی نے اس سے پہلے کی تشکیل میں 2 جماعتیں نکالی ہیں، باجی بہت محنت کر رہی ہیں۔ شازیہ خشک نے کہا کہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس سفر پر چلنے کے لیے میں نے بہت کچھ بلکہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ اپنا گھر، شوہر، بچے سب قربان کیے ہیں۔ کروڑوں کے بینک بیلنس میں نے قربان کیے ہیں۔ گاڑیوں کی قطاریں، محلات نما گھر اور گھر میں موجود ہر خوشنما زندگی قربان کی ہے۔ ہزاروں جوڑے کپڑوں کے سینکڑوں ملازم ساری دنیا کے ایئر ٹکٹس قربان کیے ہیں۔ اس زندگی کو چھوڑنا قطعی آسان نہ تھا، بس اللہ نے دل
دل بدل دیا۔ شازیہ خشک کہتی ہیں کہ ہمیشہ سے گانا گا کر میں مطمئن نہیں ہوتی تھی، میرے دل میں بے چینی ہوتی تھی کہ کچھ غلط ہے، میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ رات کو گانا گا کے آتی تھی اور تہجد میں اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے ڈر سے، خوف سے میرا جسم کانپتا تھا، رو رو کر اللہ سے ہدایت مانگتی تھی، اور اللہ کے ڈر نے، رونے نے قبولیت کی گھڑی تھی کوئی جس میں قبولیت مل گئی۔ دوپہر میں جب شازیہ خشک کو تیز بخار تھا تو ہمارے علاقے کی ایک بزرگ خاتون آنٹی ہیں، انہوں نے شازیہ کو دم کیا۔ شام کو جب وہی آنٹی شازیہ خشک سے ملنے لگی تو ان کی ساتھی نے کہا کہ یہ وہی آنٹی ہیں جنہوں نے آپ کو دم کیا تھا، میں یا کوئی بھی عورت ہوتی کہتی اچھا شکریہ آپ کا، لیکن شازیہ طبیعت کے خراب ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر آنٹی کے گلے لگ گئی، ان کا شکریہ ادا کر رہی، ان کے ہاتھ چوم رہی تھی کہ آپ نے مجھ پر دم کیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اتنی محبت، تقریباً 5 منٹ وہ آنٹی کے گلے لگی رہی، ان کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ سبحان اللہ، ہم جیسی 5 وقت نماز پڑھنے والی اور پردہ کرنے والی کی نظر میں شازیہ خشک بہت اونچے مقام پر کھڑی تھی، دین کی دعوت دے رہی تھی، اور اس دعوت میں روزمرہ کی روٹین کی دعوت نہیں تھی، دل سے نکلی ہوئی دعوت تھی، عملی دعوت تھی جو یقیناً ایک کی جگہ ہزاروں کا کام کر جاتی ہے۔ میرا اللہ کی کبریائی ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے ہدایت کے نور سے سرفراز کر دے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔